رمضان اور اعتکاف کی سنت۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ سنت موقدہ ہے، یعنی اگر بڑے شہروں دیہاتوں میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب کے ذمے ترک سنت کا وبال رہتا ہے، اور اگر کوئی ایک شخص بھی اس بستی میں سے عبادت کر لے، اعتکاف کر لے، تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اس کی مدت رمضان کا تیسرا عشرہ یعنی آخری 10 دن ہے۔ اس مدت میں دنیاوی کاموں، نفسانی خواہشات، دل پسند مشاغل اور اہل و عیال سے الگ ہو کر خود کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہر سال رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن وفات کے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی سب سے کٹ کر الگ ہو کر مسجد میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر لیا۔ اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہیں آتے تو جتنے دن بھی میسر ہوں اعتکاف کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد الحرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی۔ آپ نے فرمایا، اپنی نظر پوری کرو۔ تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اگر 10 دن نہیں تو ایک رات بھی عبادت اس نیت سے کر لیں کہ آپ اعتکاف میں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ کوئی بھی اعتکاف کرنے والا نہ مریض کی عیادت کرے، یعنی اگر کوئی بیمار ہے، ہسپتال میں ہے یا گھر میں ہے تو اس کو پوچھنے کے لیے نہیں جا سکتا، وہ مسجد میں ہی رہے گا، نہ جنازے میں جائے گا۔ اگر مسجد کے اندر نماز جنازہ ہو رہی ہو تو اسے پڑھ سکتا ہے، لیکن کہیں اور ہو رہا ہو تو وہ نماز جنازہ میں اس طرف نہیں جا سکتا، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے، نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے، سوائے اس حالت کے کہ جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، یعنی بلا وجہ مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اب شدید حاجات کیا ہیں؟ وہ باہر واش روم جا سکتا ہے۔ جب انسان کے جسم سے بو آنے لگے تو تھوڑا سا پانی اپنے اوپر بہانے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ انسان اپنے گھر جائے، تسلی سے نہائے دھوئے، خوشبو لگائے اور پھر مسجد آ جائے۔ یہ اعتکاف میں کرنا جائز نہیں ہے۔ خواتین اکثر اوقات کہتی ہیں کہ کیا ہم گھر میں اعتکاف کر لیں؟ یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ آپ دیکھیے کہ مسجد الحرام ہو، یعنی مکے کی مسجد ہو، یا مدینے کی مسجد ہو، وہاں باقاعدہ ایک حصہ مختص کیا جاتا ہے اعتکاف کرنے کے لیے۔ یہ نہیں سننے میں آیا کہ مدینے کے لوگ اپنے گھروں میں اعتکاف کر رہے ہوں۔ لیکن اگر جہاں پر کوئی بھی موقع نہیں، کوئی بھی قریب مسجد نہیں اور عورتوں کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں، اب خواتین عبادت کرنا چاہتی ہیں تو عبادت گھر میں کر لیں، لیکن جو مسنون اعتکاف ہے وہ مسجد ہی میں ہوتا ہے۔ رمضان کی 20 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا سنت ہے، یعنی جس نے بیٹھنا ہوگا وہ 20 روزے کی صبح کو بیٹھے گا، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تب اعتکاف سے باہر آئے گا۔ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا لازمی ہے۔ عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ اعتکاف کو مؤثر انداز میں گزارنے کے لیے اوقات کی تقسیم کریں، یعنی انسان ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر بسا اوقات بور ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے انسان اپنے دن کو پلان کرے، مثلا رات تو قیام میں ہے، صبح میں تھوڑا سا اشراق پڑھ کے تھوڑا آرام، اس کے بعد یہ کہ قرآن کی تلاوت، پھر کچھ نوافل، پھر ذکر و اذکار، ساری تسبیحات ایک دفعہ کر لیں۔ پھر اگر کوئی اچھی دینی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھ لیں، اور اگر قرآن کی تلاوت سننا یا پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کریں۔ ہر قسم کے غیر ضروری کاموں اور مشاغل سے اجتناب کریں، مثلا فون کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد میں اعتکاف کے دوران دیگر احباب کے ساتھ غیر ضروری بحث کرنے سے اجتناب کریں۔ ہر چیز پر صبر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اصل میں اعتکاف تنہا بیٹھ کر عبادت کرنے کا نام ہے۔ اگر مسجد میں جا کر بھی آپ پھر اختلافات میں پڑ گئے تو پھر آپ کس لیے یہاں آئے ہیں؟ ان تمام باتوں کا بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اعتکاف کا مقصد تنہائی یعنی گوشہ نشینی ہے، اس لیے غیر ضروری میل ملاقات سے پرہیز کریں۔
دوران اعتکاف کسی بھی تکلیف پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئے گی۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔